and they are very impressed by the Mughals. تو وہاں پہ ایلیٹ کلاس کے بوائز پڑھتے تھے اور یہاں پہ گرلس پڑھتی تھی. 1911 میں اس سے کوئن میری کالج کا نام دے دیا گیا. 1908 میں ایز اے وکٹوریا ہائی اسکول کے نام سے بنا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی بلڈنگ ہے، وہ بھی اسی طرح کا جو آرکیٹیکٹ ہے اسی طرح سے بنی ہوئی ہے. آپ وہ بلڈنگ میں اور اس بلڈنگ میں کیا خاصا ڈفرینس دیکھتی ہیں؟ میرا نام مس آسیہ نورین ہے. میں کوئن میری کالج کی سینئر کوآرڈینیٹر ہوں اور 1988 سے میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. تو اس کوئن میری کی ہسٹری سے تو مجھے خاصی دلچسپی رہی ہے اور میں اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتی تھی. تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس کے بارے میں کوشش کی ہے کہ جان سکوں. یہ پہلے 1908 میں ایز اے وکٹوریا ہائی اسکول کے نام سے بنا. تو 1911 میں اس سے کوئن میری کالج کا نام دے دیا گیا ہے. ایکچولی یہ ایچیسن کا سسٹر کالج ہے. اس کا آرکیٹیکچر بھی وہی ہے جو ایچیسن کالج کا ایک آرکیٹیکچر ہے. تو وہاں پہ ایلیٹ کلاس کے بوائز پڑھتے تھے اور یہاں پہ گرلس پڑھتی تھی. اور یہ ایلیٹ کلاس کا ہی اسکول تھا. یہاں پہ انگلش پرنسپل تھی اور جو ملکہ وکٹوریا تھیں، جو کوئن وکٹوریا، وہ یہاں پہ رہیں. ان کا باقاعدہ یہاں پہ روم ہے. اور اس کے بعد کوئن میری جو ہے اس نے اس بلڈنگ کو، یہ ایکچولی آفس تھا وائسرائے کا اور جارج پنجم کا، تو وہ انہوں نے ڈونیٹ کر دیا ایک اسکول کو. اور کوئن میری نے اس کو اسٹیبلش کیا اور بنایا اور سنوارا اور ایلیٹ کلاس کے بچوں کے لیے بنایا. یہ ایکچولی آفسز تھے. آفسز کو بعد میں اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا. یہاں کے ایڈیٹوریم کی بڑی ہسٹری ہے. اس بلڈنگ کی یہ جو آرچز ہیں اور یہ بلڈنگ جو اس کی شان و شوکت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ماضی میں یہ کوئی بہت بڑا اور عالیشان حصہ رہا ہے. یہاں کے المنائے میں سب سے جو زیادہ مشہور ہے وہ جسٹس ناصرہ اقبال ہے. ناصرہ جاوید اقبال جو ہیں وہ جسٹس بھی رہی ہیں، قائد اعظم کی بہو بھی ہیں. قائد اعظم کی بیٹی جو ہے منیرہ، وہ بھی اسی ادارے سے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ اعتزاز احسن، وہ بھی یہاں کے المنائے ہیں. ان کی بہن جو ہیں آپا شیری ہوم اکرام سے پڑھی ہیں، وہ بھی یہاں کے المنائے ہیں. اس کے علاوہ بیگم شاہ نواز، بیگم فضل اللہ، یہ سب اس ادارے سے. یہ ویل نون جو ادارہ لاہور کا نہیں بلکہ پورے پنجاب کا تھا. اور کہ یہاں کے ٹیچر ہونے کا بھی بڑا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ پنجاب کے جو سب سے اچھے اور ایک کہیں کہ پلرز جو تھے وہ یہاں کے استاد تھے، جن کو آج دن تک یاد کیا جاتا ہے. اور میں بھی بڑی خوش ہوں اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کوئن میری کا ایک حصہ ہوں. تھینک یو سو مچ میم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح مطلب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی بلڈنگ ہے، وہ بھی اسی طرح کا جو آرکیٹیکٹ ہے اسی طرح سے بنی ہوئی ہے. آپ وہ بلڈنگ میں اور اس بلڈنگ میں کیا خاصا ڈفرینس دیکھتی ہیں؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہ بھی وکٹورین سٹائل ہے، یہ بھی وکٹورین سٹائل ہے. اینڈ دے آر ویری امپریسڈ بائی دا مغلس. آرچز جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے آرچز جو ہیں وہ مغل اس سے ہیں انسپائرڈ ہو کے بنائے گئے. ان کے پلرز، ان کے 3 سٹیجز تھے بلڈنگس کی. ان کی بھی 3 سٹیجز پر بلڈنگ کے بنائی گئی ہیں کہ ان کا بیسک، پھر اس کے بعد ان کی دیوار، پھر اس کے اوپر ان کی چھت اور گلائی. ان کی چھتوں کی گلائی جو مغل سے ہے وہی ان سے ہے. اور وہی آرکیٹیکٹ آپ کو نظر آئے گا، آرکیٹیکچر سارا نظر آئے گا وکٹورین سٹائل میں. تو تھینک یو سو مچ.